میرے بھائیوں، اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اسلام کا جب بھی کوئی دن آئے اس کو ہم مہذب انداز میں اور مقدس انداز میں اس کو جو ہے منائیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور خود اللہ تعالی نے اس مہینے کو، اس ماہ کو جو ہے حرمت والا مہینہ جو ہے قرار دیا ہے، محرم الحرام کو، جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں تبھی سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد جو ہے 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کے مطابق اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جبکہ دوسرے 3 مہینے رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ اسلامی سال نو کے جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، ہلال محرم طلوع ہوتا ہے، اپنے ساتھ کئی پیغام لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالی نے ہماری عمر کا 1 سال جو ہے مکمل کر دیا، یعنی ہماری جتنی عمر تھی اس میں 1 سال اور جو ہے مکمل ہو گیا۔ اس لیے ہمیں شاداں فرحاں ہونے کے ساتھ ساتھ فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ ہماری عمر کا بیلنس کم ہو رہا ہے، اور سال نو کے آغاز کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ پاک سے دعائیں مانگنا چاہیے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے لیے انفرادی، اجتماعی مسرتوں اور قومی ملی خوشیوں کا پیغامبر بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے الجھے ہوئے پیچیدہ ملکی اور عالمی مسائل کو سلجھا دے۔ اے اللہ، ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ جانی اور مالی خوشی عطا فرما۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، اس نئے سال میں ہمیں سال ماضی کی نسبت جو ہے وہ کار خیر میں، نیکی میں، تقوی میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیو، اسلامی سال نو کے آغاز پر ہمیں کثرت سے ذکر الہی کرنا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ جو ہے اس مبارک سال کو شروع کرنا چاہیے، اور اپنی ہمت اور فکر کے مطابق اپنے سال ماضی کو بھرپور جو ہے اس کا جائزہ لے کر جو ہے اس سال کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ پچھلا سال ہم نے کس طرح سے گزارا اور اس سال کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ اگر ہم اس بات کی فکر کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم بہتر انداز میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال میں ارکان اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں کہاں کہاں کوتاہی کی اور کن نیک کاموں میں حصہ لیا۔ اسی طرح اپنے ماضی کے آئینے میں جھانک کر ہم دیکھیں اور پھر مستقبل کے لیے بہترین پروگرام ترتیب دیں، اور تجدید عہد کریں کہ آج سے ہم جو ہے سابقہ تمام کوتاہیوں کا یکے بعد دیگر ازالہ کرتے جائیں گے اور اعمال خیر میں پیش از پیش ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ والے تو ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، آج ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔
اسی طرح عام دنیا داری کے بھی یہی اصول ہیں. کوئی بھی تاجر ہوتا ہے نا تو وہ اپنی تجارت اپنے کاروبار میں یہ بات دیکھتا ہے روزانہ کہ آج کے دن میں نے کتنی پروفٹ کمائی، کتنی مجھے آمدن ہوئی، کتنا میرا خرچہ ہوا. اسی طرح روزانہ کا حساب ہوتا ہے، پھر ماہانہ کا حساب ہوتا ہے، اسی طرح پھر سالانہ کا حساب ہوتا ہے. سال کے بعد ہر کوئی جو ہے اپنا حساب کلوز کرتا ہے حساب کا، اور پھر نئے سرے سے اپنے مالی حساب و کتاب کو شروع کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں اپنے نفس کا بھی حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں اور کتنی برائیوں میں ہم گرے. جب ہم اپنی برائیوں اور اچھائیوں کا محاسبہ کریں گے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، جس طرح سے ہم اپنے تجارتی امور میں ہر نئے سال کا بجٹ تیار کرتے ہیں، اسی طرح ہم سال نو کے آغاز پر جو ہے اپنے روحانی اور عملی بجٹ کو تیار کریں گے تو ہمیں جو ہے صراط مستقیم اور صحیح راستے پہ چلنے میں کوئی چیز آڑے نہیں ہوگی. ماہ محرم کے ساتھ ہی ہم چونکہ اپنی عمر عزیز کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس نئے سال کا پرجوش اور بھرپور استقبال کرنا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سال نو کا افتتاح ہم لوگ جو ہے روزہ رکھ کے کریں، جو شکران نعمت میں سے ہوگا، اور مسنون طریقہ بھی یہی ہے. خاص طور پر ماہ محرم کے روزوں کے بارے میں مسلم شریف میں اور سنن اربع میں احادیث موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل روزے کس مہینے کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، کہ اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو. بھائی اگر ہم سے زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہمیں ایام محرم کے سرتاج دن یوم عاشورہ کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے. اگر ہم یکم محرم کو روزہ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، 2 کو بھی رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اتنی استعداد نہیں رکھتے یا اتنی ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے تو کم از کم ہمیں جو ہے 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ساری احادیث میں آئی ہے. صحیح مسلم کے اندر بھی، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں عاشورہ کے دن کی فضیلت آئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے یہ ہے، میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھوں گا، ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا. اور میرے بھائیوں، یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے.